صلی اللہ سیدنا شفیع مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے جس حدیث پاک کی تلاوت کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے، جس نے نکاح نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں۔ حضرات محترم، آپ نے بہترین خطاب سماعت فرمائی۔ شادی کیا ہے؟ آپ یہاں سے جب جائیں تو یہ سبق لے کر کے جائیں کہ شادی ہے کیا چیز، شادی کیا ہے۔ الحمدللہ آج ہم اسی طور و طریقے کے رواج کے حساب سے اپنے آقا کا جشن سجائے ہوئے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ جب ہم گھر پہ اگر شادی کرتے ہیں، شادی میں ایک دن ناچ نچا کر کے ایک بیوی کو لاتے ہیں، حضرات محترم وہ بیوی ایک دن نہیں بلکہ تمام زندگی ہمیں نچاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم محفل میلاد کر کے سنت مصطفیٰ کو اپنا کر کے سیرت مصطفیٰ کو اپنا کر کے ایک بیوی کو گھر میں لاتے ہیں تو وہ بیوی ایک دن نہیں بلکہ تمام زندگی قیامت تک آنے والی نسلوں کو مصطفیٰ کا غلام بناتی ہے۔ حضرات محترم، تو معلوم ہوا جو بیوی آئے گی وہ ہمیں مصطفیٰ کا غلام بنائے گی، اور ہمارے بچوں کو اپنی نسلوں کو مصطفیٰ کا غلام بنائے گی، اور ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر ہمارے شادی کا رواج الگ ہے، یہ نکاح اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں بنایا۔ باپ بیٹے کا رشتہ دنیا میں، بہن بھائی کا رشتہ دنیا میں، جتنے رشتے بن رہے ہیں تمام رشتے دنیا میں ہیں، مگر جب میاں بیوی کا رشتہ بنا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں بنایا۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرات محترم، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور کہا اے آدم، جنت تمہارے لیے، جنت میں باغ تمہارے لیے، جنت کی نہریں تمہارے لیے، جنت میں میوے تمہارے لیے، جنت کے محلات تمہارے لیے، پوری جنت تمہارے لیے۔ حضرات محترم، حضرت آدم علیہ السلام کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی محلات میں جاتے ہیں، کبھی درختوں میں جاتے ہیں، کبھی جنت کی نہروں میں جاتے ہیں، مگر دل نہیں لگتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب جنت میں دل نہیں لگتا، رب نے فرمایا اے آدم، دل کیوں نہیں لگتا، مایوس نظر کیوں آتے ہو؟ تب رب نے جب فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے رب کائنات، جنت میں تو نہریں ہیں، جنت میں محلات ہیں، جنت میں درخت ہیں، جنت میں میوے ہیں، مگر جنت میں میرا دل لگانے والا کوئی ہم ساتھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، مایوس نظر نہ ہو، میں تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تھوڑی سی نیند عطا فرمائی۔ نیند آپ کے پر ظاہر پھر بظاہر، جیسے ہی آپ کو نیند کا جھونکا آیا تو رب نے آپ کی بائیں پسلی سے ہم سب کی ماں حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آج آپ جانتے ہیں کچھ عورتیں اتنی ٹیڑھی کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ رب نے انہیں بائیں پسلی سے پیدا کیا اور وہ پسلی ٹیڑھی ہے، اسی لیے آج عورت کے لب ہاتھ نہیں آتے۔ کون سی عورتوں کے لب ہاتھ نہیں آتے؟ جو دیندار نہیں ہوتی ان کے لب ہاتھ نہیں آتے۔ ارے جو میرے مصطفیٰ کی کنیز ہوتی ہے اسے دنیا والے دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں یہ خاتون جنت جا رہی ہے، یہ فاطمہ کی کنیز جا رہی ہے، یہ مصطفیٰ کی غلام جا رہی ہے۔ حضرات محترم، جو بے پردہ رہنے والی ہوتی ہے اس کے سر سے دوپٹہ ہٹا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس گھر میں ایسی عورت رہتی ہے جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، حضرات محترم علماء یہاں بیٹھے ہیں اس کی تصدیق کریں گے، جس گھر میں بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ جس گھر میں بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ تو جب شادی کریں تو دیندار، پردے دار، سنت مصطفیٰ پر چلنے والی کنیز فاطمہ ہو، تاکہ ہماری عزت کو برقرار رکھے، اور جب وہ گھر میں آئے
گھروں کو جنت بنا دے. سبحان اللہ. یہ جنتی رشتہ ہم جب اپنائیں تو جنتی رنگ ہونا چاہیے. جنت کا رشتہ اگر ہم شادی کرتے ہیں تو جنتی رنگ نظر آنا چاہیے, جہنمی رنگ نظر نہ آئے. ڈی جے باجے کے ساتھ نہیں بلکہ سادگی سے محفل میلاد کر کے شادی کریں. اللہ اکبر. حضرات محترم, جب حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلے سے ہم سب کی ماں حضرت حوا پیدا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام ان کی طرف بڑھنا چاہیں, ان کی طرف بڑھنا چاہیں اور انہیں چھونا چاہیں تو رب نے فرمایا اے آدم ابھی ہاتھ نہیں لگانا, ابھی چھونا مت, اس لیے کہ ابھی تمہارا نکاح نہیں ہوا, تمہاری شادی نہیں ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مولا جنت میں ہوں اور حوا ہے تو وہ میرے لیے ہیں, میں ان کے لیے ہوں. حضرت محترم, رب نے فرمایا شادی کے بعد چھونا. آج ہمارا رشتہ لگتا ہے اور ہم ملنا شروع کر دیتے ہیں, بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرات محترم, شادی سے پہلے یہ جو کام ہو رہے ہیں یہ سب ناجائز و حرام ہیں. یہ شیطانی محبت ہے. جو رحمانی محبت ہوتی ہے وہ شادی کے بعد شروع کی جاتی ہے, بات چیت ملاقات شادی کے بعد ہوتی ہے. حضرات محترم, حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے روکا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح فرمایا. حضرت آدم کا نکاح ہوا تو رب نے مہر میں کیا رکھا؟ جنت میں دولت کمی نہیں, جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں, نہ دولت اس طرح کی ہے جو آج ہم دنیا میں ضرورت کی چیزیں لیتے ہیں دیتے ہیں. تو رب نے مہر میں رکھا پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو. 11 مرتبہ روایت کے حساب سے 11 مرتبہ درود پاک مہر میں حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا اور پھر حوا ان کے لیے جائز ہو گئی. سبحان اللہ. تو ہم جب شادی کریں تو جنتی رنگ میں ڈھل کر کے کریں, جہنم کا رنگ نظر نہ آئے. حضرات محترم, آپ بھی درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم کو اگر اپنی زندگی کامیاب بنانی ہے تو رب فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول پاک کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو رسول کی زندگی کو اپنائیں. آج ہم کو داڑھی رکھنے میں شرم آ رہی ہے اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. کیسے عاشق رسول ہیں؟ ہمارے سروں پر ٹوپی نہیں, ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں, نبی کی سنت سے ہم چل رہے ہیں اور ہم عاشق رسول ہیں؟ نہیں. سنت مصطفیٰ کو اپنائیے, رسول پاک کی زندگی کو اپنائیے. دنیا و آخرت میں اگر کامیابی چاہیے تو رسول پاک کی زندگی کو اپنائیے, سیرت مصطفیٰ کو اپنائیے. حضرات محترم, عورت ہو یا مرد, دن بھر اپنی زندگی گزارنے کے لیے محنت کرتے ہیں. مرد ڈیوٹی کام کرتا ہے اور ہماری ماں اور بہنیں گھروں میں رہتی ہیں, کام کرتی ہیں, بڑی محنت کرتی ہیں. اگر کپڑے دھونے کے لیے بیٹھے تو 2 گھنٹے چلے جاتے ہیں, برتن دھونے بیٹھے 1 گھنٹے چلے جاتے ہیں, مگر کام ہو جاتا ہے. جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو وقت نہیں ملتا, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کمر دکھنے لگتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم 2 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کر کے جھک کر کے کپڑے دھو سکتے ہیں, گھر کے اخراجات کام کو کر سکتے ہیں تو ہم نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اسی چیز کی کمی ہے. ہم نے سنت مصطفیٰ کو نہیں اپنایا, سیرت مصطفیٰ کو نہیں اپنایا. ہمیں چاہیے اگر ہم کو دنیا و آخرت میں کامیابی چاہیے تو ہم رسول پاک کی زندگی کو اپنائیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں.
حضرات محترم وقت کی قلت ہے، میں نے جو کچھ کہا کہنے میں آپ لوگوں کے سننے میں کسی قسم کی خطا ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔